علیکم، میں ہوں سمر خٹک۔ ناظرین، اس وقت ملک معاشی، سیاسی اور آئینی بحران کا شکار ہے۔ معیشت اور سیاست دونوں زوال پذیر ہے۔ نئے پاکستان سے پرانے پاکستان میں ہم داخل تو ہو چکے ہیں۔ شہباز سرکار کو آئے ہوئے 3 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ شہباز کابینہ اور ان کے تجربے سے جو توقعات تھیں، وہ توقعات تو فی الحال ہمیں اس پہ پورے اترتے ہوئے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس وقت ملک کی حالات جو ہے وہ انتہائی خراب نظر آ رہے ہیں۔ جب یہی حکومت اپوزیشن میں تھی تو بڑے دعوے کیے کرتی تھی، وہ تمام دعوے اور وہ تمام وعدے اور توقعات جو ان سے وابستہ تھیں وہ کہیں پہ بھی ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ زر مبادلے کی بات کریں تو 28 ماہ کی کم ترین سطح پہ نظر آ رہی ہے، اور معیشت اس وقت ہماری جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ہے، اور عوام کی جو حالت ہے وہ کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف تو یہی حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے پہ اداروں پہ تنقید کرتی نظر آ رہی ہے۔ یہ موضوع ہے اور چند اور موضوعات ہیں جس پہ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر معاشی تجزیہ کار ہیں شاہد حسن صدیقی صاحب۔ سر، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ سر، یہ معاشی صورتحال جس طرف جا رہی ہے، جو معیشت ہے اس وقت ہماری وینٹیلیٹر پہ ہے، تو کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ملک کہیں دیوالیہ نہ ہو جائے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے ملک کی، اس کو بچانے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کون سے ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ ہمیں اس طرح کے حالات سے نکالیں؟ وہ دیکھیے، بات یہ تھی کہ ہماری جو معیشت ہے وہ اشرافیہ کی معیشت ہے، یعنی جو طاقتور طبقے ہیں، جو ٹیکس چوری کرنے والے ہیں، جو قومی دولت لوٹنے والے ہیں، ان کو بے تحاشا مراد دی جاتی ہیں۔ مختلف حکومتوں کی بات میں کر رہا ہوں، فوجی حکومت آئی، پیپلز پارٹی کی آئی، اور جو ہے اس کے بعد PMLN کی آئی، اور عمران خان، کوئی فرق نہیں تھا، سب نے جو ہے وہ طاقتور طبقوں کو مراد دی۔ البتہ عمران خان نے دوسروں کے مقابلے میں ٹیکس چوری کرنے والوں کو، قومی دولت لوٹنے والوں کو زیادہ مراد دی، اتنی کسی نے نہیں دی تھی، نہ پاکستان میں نہ دنیا بھر میں۔ یہ ریکارڈ انہوں نے توڑا ہے۔ لیکن تمام تر بربادیوں کے باوجود الحمدللہ یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ایسا ملک ہے جو خدا نخواستہ جو یہ بات کرے کہ دیوالیہ ہو جائے گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، تمام تر بربادیوں کے باوجود۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہماری جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس میں جو بہت سے ممالک ہیں وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ مطلب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے ہندوستان پر نگاہ رکھنے کے لیے، جو ہے اس کے بعد جو ہے یورپین یونین کو بھی ضرورت ہے، چین کا جو ہے وہ CPEC ہے جو سری لنکا میں ناکام ہو گیا۔ اب چین یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ CPEC خدا نخواستہ پاکستان پہ بھی ناکام ہو، تو چین تو ایسا ملک ہے جس کے پاس اتنے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں جو امریکہ اور 27 یورپین ملکوں کے مجموعی سے زیادہ ہیں۔ تو اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی صورتحال سنگین ہو تو وہ پاکستان میں چند ارب ڈالر دے سکتا ہے۔ تو اس لیے ڈیفالٹ والی بات تو ہمیں کرنی نہیں چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی معیشت کو تباہ و برباد کرتے چلے جائیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کیا کہ معیشت کو ٹھیک کریں؟ کیا طاقتور طبقے چاہتے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم چاہتے بھی یہ نہیں ہے کہ معیشت ٹھیک ہو، کیونکہ اس سے طاقتور طبقوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، روپے کی قدر کو لے لیجیے۔ عمران خان صاحب جب آئے تھے تو 152 روپے کا ایک ڈالر ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ کروڑوں کی آڑ میں سپریم کورٹ ہماری جو ہے وہ اسٹیٹ بینک نے کوئی جو ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو اتنا کم کر دیا جس سے کہ سستے قرضے لے کے لوگوں نے بے تحاشا امپورٹس کر لی، اور ہمارا تجارتی خسارہ آسمان پہ پہنچ گیا، جو ہمارے روپے کی قدر بے تحاشا گر گئی۔ لیکن طاقتور طبقوں نے جو ہے وہ کئی سو ارب روپے کے منافع کما لیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 28 فروری کو جب ہماری معیشت مشکلات کا شکار تھی اور 177 ارب روپے کا ڈالر تھا، تو عمران خان صاحب نے ایک جو ہے بارودی سرنگ بچھا دی جاتے جاتے۔ انہوں نے یہ کیا کہ ابھی چند ہفتے پہلے ہی IMF سے معاملات طے ہوئے تھے، اور یہ طے ہوا تھا کہ وہ ہم پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائیں گے۔ انہوں نے خود معاہدہ کیا تھا، اور اس کو 4 روپے لیٹر بڑھاتے رہیں گے پیٹرولیم لیوی، اور بجلی کے نرخ بڑھائیں گے۔ انہوں نے اس کے 10 کم کر دیے اور یہ کہا کہ ہم جون تک منجمد رکھیں گے۔ تو اگر اس کی وجہ سے جو ہمیں 1 ارب ڈالر کی قسط ملنی تھی وہ نہیں ملی، اور پروگرام مشکلات کا شکار ہو گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ 28 فروری کو 170 روپے سے اب 193 روپیز پر آ گیا۔ وہ ملک جو کہ 80 ارب ڈالر کی امپورٹ کرتا ہے، اگر اتنی زبردست تباہی بربادی آئے گی تو ملک میں مہنگائی کا کیا حال ہوگا،
معیشت کا کیا حال ہوگا. لیکن فائدہ کس نے اٹھایا؟ عمران خان صاحب نے جب 2019 میں ٹیکس ایمنسٹی دی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ 6% ٹیکس دے دیں اور لوٹی ہوئی دولت جو پاکستان سے لے گئے ہیں وہ باہر رکھیں, یہاں لانے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ وہ کئی سال سے یہ کہہ رہے تھے کہ لوٹی ہوئی دولت کو ہم پاکستان لائیں گے, مگر انہوں نے قانون بنا دیا کہ 6% لیں, دے دیں پاکستان میں ٹیکس اور پیسہ باہر رکھیں. اب وہ ڈالر باہر ان کے پاس ہے اور وہ روپیہ جو ہے میں نے جیسے بتایا کہ 152 تھا مڈ مے میں, اب یہ 193 پہ آ گیا. انہوں نے کتنا زبردست کمائی کر لی. پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں انہوں نے لاکرس میں ڈالرز رکھے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی فائدہ اٹھا لیا. تباہ کون ہوا؟ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام مہنگائی سے. اور تو یہ جو اشرافیہ کی معیشت ہے کوئی حکومت کوشش ہی نہیں کرتی کہ اس کو ٹھیک کرے. شاہد حسن صدیقی صاحب, جس طرح ٹیکس کی آپ نے بات کی, ظاہری بات ہے ہمیں ٹیکس بیس کا بہت مسئلہ ہے کہ نیٹ جو ہے ہم کس طرح اپنا وسیع کریں. ناظرہ کے پاس اگر دیکھیں تو 1 بلین جو لوگ ہیں, افراد ہیں, ان کا ریڈی میڈ ایک ڈیٹا ہے. اگر ان کا لائف سٹائل کی بات کرتے ہیں ہم لوگ یا اس کو ہم ایکسپلور کرتے ہیں تو اس کو ہم دیکھیں تو اس کو ٹیکس نیٹ میں وہ لوگ نہیں ہیں. اور یہ جو ٹیکس نیٹ ہے اس میں ہم ان کو لا بھی سکتے ہیں. ایک تو یہ اہم مسئلہ ہے. دوسرا جو ہے وہ UNDP کی رپورٹ آپ کی نظر سے گزری ہوگی. اپریل 2021 میں ایک رپورٹ آئی تھی جس میں پاکستان کے جو کارپوریٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں, بزنس سیکٹر کی بات کرتے ہیں, پولیٹیکل سیکٹر کی اگر ہم بات کرتے ہیں, آرمی ہے, اس کو $17.4 بلین کے برابر جو ہے مراعات دی جاتی ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہو جاتی تو یہ ہوگا کیسے؟ میں آپ سے کر دوں کہ بے نظیر شہید نے جب وہ وزیر اعظم تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے ہر آدمی کو ٹیکس دینا پڑے گا چاہے ایک پیسہ ہی دے, یعنی ایک گلاس کے اوپر بھی ہم ٹیکس لیں گے. ان کا مطلب یہی تھا کہ بھائی آدمی کو فخر محسوس کرنی چاہیے کہ میں 10 روپے ہی صحیح مگر پاکستان میں بھی ٹیکس پیئر ہوں. تو اس کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا کیونکہ وہ طاقتور طبقے نہیں چاہتے تھے. لیکن یہ میں ریکارڈ پر بتا دوں کہ اگر آپ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ نکالیں آج تک کی اور اکنامک سروے نکالیں تو جو ٹیکس GDP ریشو ان کے زمانے میں 95-96 میں تھا, آج 24-25 سال کے بعد بھی اس کے بعد اس سے کم ہی رہا ہے, کبھی وہاں تک نہیں پہنچا. تو بڑھنے کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے. تو یہاں تو اشرافیہ کی معیشت ہے جو آپ نے رپورٹس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کئی ہزار ارب روپے کے ناجائز اثاثوں کی تفصیل حکومت کے پاس ہے جو اثاثے ملک کے اندر موجود ہیں جن سے ایمنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا اور ان سے ٹیکس دہندگان کا دائرہ وسیع کرنے کے علاوہ ان سے 900 ارب روپیہ وہ قانون کے مطابق مل سکتا ہے جنہوں نے کہ چوری سے پاکستان کے اندر اثاثے بنائے ہیں. لیکن حکومت ان سے تو پیسہ نہیں لینا چاہتی حالانکہ قانون موجود ہے اور پیٹرولیم مصنوعات بڑھا کے جو ہے سارے ملک کو معیشت میں مشکلات میں مبتلا کر دیا. اور ہمارے جو یہ حکومت ہے موجودہ لندن میں یہی مذاکرات کر رہے ہیں کہ جناب پیٹرول کی نرخ جو ہے کیسے بڑھائیں, عوام میں مصیبت آ جائے گی. لیکن کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ملک کا قانون موجود ہے کہ جو چوری کے اساس سے بنائے گئے ہیں پاکستان کے اندر ایمنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا, جن کی تفصیل حکومت کے پاس ہے ان سے ٹیکس دے. میں آپ کو صرف ایک مثال دے رہا ہوں. ایک آدمی نے 1 کروڑ روپیہ قومی بچت اسکیم میں لگایا ہوا ہے اور اس نے اس کا ٹیکس نہیں دیا, نہ انکم ٹیکس کو ڈکلیئر کیا, نہ ایمنسٹی سے فائدہ اٹھایا. تو آپ کے لیے کیا مشکل ہے کہ FDR اس کو ایک خط لکھ دے کہ جناب یہ 1 کروڑ روپے آپ کا ہے, آپ نے اس آمدنی پر ٹیکس نہیں دیا, آپ کا اتنا ٹیکس بنتا ہے وہ آپ پے کر دیں. اگر آپ نہیں پے کریں گے تو اس پیسے کو آپ نکال نہیں سکتے, نہ آپ کو منافع ملے گا. تو اس طرح سے تمام اسیٹس پہ کریں تو 900 ارب روپے مل سکتا ہے اور یہ آپ کی مشکلات جو اس وقت ہیں پیٹرولیم کی اور دوسری وہ حل ہو سکتی ہیں. لیکن قانون توڑ کے ہم چوروں کی مدد کرتے ہیں اور نئے قانون بنا کے جو ہے عام آدمی پر بوجھ ڈالتے ہیں. تو جب تک عوام میں یہ شعور بیدار نہیں ہوگا حکومتیں جو ہیں وہ عوام کو دباتی رہیں گی, معیشت کو تباہ کرتی رہیں گی اور قرضوں کا بوجھ بڑھتا چلا جائے گا. یہ بڑی سنگین صورتحال اس وقت ہے. سر اب اگر ہم اگلے مہینے کی بات کریں, جون کا مہینہ ظاہر بات ہے بجٹ کا مہینہ ہوتا ہے, بجٹ بھی پیش کرنا ہے اس حکومت نے, اور پھر اب جو ارلی الیکشن ہے اس کی باتیں بھی دونوں طرف سے ہو رہی ہیں, چاہے پوزیشن ہو چاہے حکومت ہو ان کی طرف سے ہو رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کا بجٹ ہونا چاہیے کہ وہ عوام کے لیے بھی فائدہ مند ہو یا پھر ان کے حق میں بھی ہو, کیونکہ آپ نے خود بھی ابھی ذکر کیا کہ ہماری جو معیشت ہے وہ اشرافیہ کی معیشت ہے, تو کس طرح کا بجٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو پیش کرنا چاہیے؟ دیکھیے میں آپ سے اس کر دوں جو مسلم لیگ نون کا منشور ہے
جو تحریک انصاف کا منشور ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے، سب میں یہ کہا گیا ہے کہ وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انکم ٹیکس کی میں بات کر رہا ہوں، اگر یہ آپ قانون جو ہے اس پر عمل درآمد کریں اور ٹیکس لگا دیں تو 5,000 ارب روپیہ ہمیں اضافی مل سکتا ہے انکم ٹیکس کی مد میں، انکم ٹیکس کی مد میں، یعنی جن کے پاس آمدنی ہے وہ ٹیکس دیں، جن کی آمدنی نہیں ہے وہ نہ دیں۔ اگر یہ 5,000 ارب روپے ہم وصول کر لیتے ہیں تو جی ایس ٹی جو ہم 17% پہ لے رہے ہیں اس کو ہم 5% پہ لے آئیں گے، پیٹرولیم لیوی ختم کر دیں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ مہنگائی جو ہے وہ اس وقت جو 13% پر ہے وہ 5-6% پر آ جائے گی اور جو ہے معیشت ترقی کرے گی۔ لیکن تمام یہ منشور کے باوجود کوئی اس کا لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اگر یہ چیز آپ نہیں لگاتے کہ ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں اور جی ایس ٹی کو کم کریں، اگر یہ نہیں کرتے تو پاکستان کی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی، جس کا مجھے امکان نظر نہیں آ رہا۔ جیسے میں نے کہا کہ اشرافیہ کی معیشت ہے۔ اب اسلامی نظام میں اگر ایک جملہ میں آپ کو بتا دوں، اسلامی نظام کی بنیادی عدل پر ہے۔ ابھی ایک فیصلہ آ گیا شریعت کورٹ کا، انہوں نے یہ کہا کہ 5 سال میں اس کو نافذ کر دیں، لیکن جو سودی نظام ہے اس کو جو اسلامی بینک سود پر کام کر رہے ہیں غلط طریقے سے، انہوں نے اس کے اوپر کلین چٹ دے دی۔ اب اگر اس کا کوئی اپیل فائل نہیں کرتا تو یہ صدی بھی گزر جائے گی، پاکستان میں جو ہے اسلامک بینکنگ ہوتی رہے گی۔ یعنی ہماری جو سپریم شریعت کورٹ ہے 31 سال تک مقدمہ لیے بیٹھے رہی کہ سود حرام ہے کہ نہیں۔ اب یہ جو فیصلہ فائنلی آیا ہے 31 سال کے بعد، اس میں بھی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو اسلامک بینکوں میں کاروبار ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس میں سود کا عنصر ہے، انہوں نے اس کو کلین چٹ دے دی۔ یعنی اشرافیہ کی معیشت اتنی پاورفل ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک عوام بیدار نہیں ہوں گے اور آپ کے پاس جو یہ طاقت ہے کہ عوام کو سمجھائیں اور عوام کھڑے ہوں اور یہ جلسوں میں جا کے جب تقریریں کرتے ہیں تو ان کو پکڑ کے یہ کہیں جناب آپ بتائیے کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے، غربت سے کیا تعلق ہے، بے روزگاری سے کیا تعلق ہے، تعلیم کے بجٹ سے کیا تعلق ہے، صحت کے بجٹ سے کیا تعلق ہے۔ وہ باتوں کے بجائے ایک دوسرے کو چور کہتے ہیں اور عوام تالیاں بجاتے ہیں، تو ہمارا کیا تعلق ہے؟ آپ تو یہ بتائیے کہ ملک جس طرح سے جو آپ کر رہے ہیں کہ کمزوری کہ معیشت کی کمزوریاں کیسے ٹھیک ہوں گی، پاکستان کیسے ترقی کرے گا، تو وہ کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اگر آپ مثال کے طور پر ابھی دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب نے 28 فروری کو 2022 کو جانے سے تھوڑا پہلے جو آئی ایم ایف کے پروگرام کو توڑا تھا اس سے $1 ارب کی قسط نہیں ملی۔ اب اگر وہ $1 ارب کی قسط مل جاتی تو آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہو جاتا، وہ جو 170 روپے سے 194 پر آیا وہ نہیں آتا۔ لیکن طاقتور طبقوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور اپنے اقتدار کے لیے انہوں نے آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑ دیا۔ ان چیزوں کا احتساب ہونا چاہیے، ورنہ بڑی مشکلات آپ ہو جائیں گی۔ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے جو پروگرام ہے ہمیں اس کی بحالی ضروری ہے؟ دیکھیے آئی ایم ایف کا پروگرام یہ 23واں پروگرام اب تیاری کر رہے ہیں لینے کی، اور جب سے پاکستان بنا ہے 23 وزیر اعظم آ چکے ہیں، ہر حکومت آئی ایم ایف کے پاس گئی، اور جب تک آئی ایم ایف کے پروگرام میں آپ ہیں آپ کی معیشت تو ترقی نہیں کر سکتی۔ لیکن جیسے بھی آپ نے شروع میں کہا اگر ہماری معیشت جو ہے اس وقت وینٹیلیٹر پر ہے تو فوری طور پہ تو آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا، ان کی شرائط بھی ماننی پڑیں گی۔ لیکن اگر آپ کو پاکستان سے محبت ہے تو 1 سال کے اندر اپنے معیشت ٹھیک کریں اور ان کے پروگرام سے باہر آ جائیں۔ لیکن 93 سے اب تک جو 7 حکومتیں آئی ہیں انہوں نے ساتوں کے ساتوں آئی ایم ایف کے پاس گئی ہیں، تو یہ جب تک ان سے ہم قرضے لیتے رہیں گے پاکستان کی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی۔ سر آخری سوال آپ سے کروں گی کہ اکنامک کرائسس کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس سے نکلنے کے لیے شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم جو پلانز ہیں وہ کون سے ہونے چاہیے؟ دیکھیے ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا بنیادی طور پر کہ جو آپ ٹیکسیشن کا تو میں نے بتا دیا، جس کا آپ نے بھی بات کی تھی انکم ٹیکس۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے پاکستان میں پلمبر ہیں، الیکٹریشین ہیں، کارپینٹر ہیں، گھریلو خواتین ہیں، بے روزگاری بہت ہے۔ اب یہ جو آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے یہ بڑا عام پروگرام ہے، لیکن ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ آپ لاکھوں لوگوں کو پلمبر، الیکٹریشین، کارپینٹر، چھوٹے کسان، گھریلو خواتین ان کو قرضے دیں۔ لیکن قرضے کس طرح سے میں آپ کو بتا دوں، مثال کے طور پر ایک گھریلو خاتون کو اپنا کاروبار کے لیے 2 لاکھ روپے چاہیے، تو آپ 1.5 لاکھ روپے کا اس کو بینک سے قرضہ دلائیں اور 50,000 روپیہ اس کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے دلا دیں، اس کو 2 لاکھ مل جائے گا۔ قرضے کی شرط یہ ہوگی کہ اگر وہ قسط پر واپس کرتی ہے تو یہ 50,000 جو ہے یہ امداد ہوگی، یہ معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی اگر آپ 50 ارب کے قرض جو ہے پیسے الگ کرتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے تو لوگوں کو 200 ارب ملے گا، تو یہ 3 یا 4 سال میں بے روزگاری کا خاتمہ پاکستان میں ممکن ہے۔ لیکن ہم لوگ جو ہے لوگوں کو بھکاری بنانا چاہتے ہیں، رزق فراہم کرنے کے لیے ان کو قرضے فراہم نہیں کر رہے، تو یہ جو صورتحال ہے
वो ये इसीलिए है कि वो लोग नहीं चाहते कि लोगों की परेशानियां कम हो, वो परेशानियों में घिरे रहें और ताकतवर अशराफिया जो है वो अपनी दौलत कमाते रहे। इससे बाहर निकालने के लिए आपको लोगों को बेदार करना होगा, उनको बताना होगा कि उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है। अभी आप देखिए कि हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो गिर रहे हैं, $6 अरब गिर रहे 2 महीने के। उसकी एक वजह ये है कि फरहाद चौधरी जो चीफ जस्टिस होता था उसने गलत फैसला दे दिया रिपोर्टिक के केस में, हालांकि वो इंटरनेशनल मामला था। बाहर से आपको फाइन हुआ, उसको सेटल करने के लिए आपने जुर्माना पे कर दिया, तो उसका किसी ने एक्सेप्ट किया कि भाई आप किस तरीके से तमाशीबाजी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में होने का ये मतलब तो नहीं है कि आप इंटरनेशनल मायदे तोड़ रहे हैं। तो इन चीजों को जो है अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, जो नहीं की जा रही। ठीक है शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। नाज़रीन लेते हैं छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार महमूद जान साहब, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। महमूद जान साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। जी शुक्रिया सर। महमूद जान साहब, इस वक्त जो मुल्क की हालात हैं जिस नहज पे पहुँच गए हैं, सियासी पार्टियाँ जो हैं एक दूसरे पे और जिस तरह से तनकीद कर रही हैं, फिर इदारों को जिस तरह से घसीटा जा रहा है उस पर तनकीद की जा रही है, ये जाने बगैर जो हालात की संगीनी है, आप नहीं समझते कि सियासतदानों को बोलने से पहले तोलना चाहिए? देखिए, ये तो बात तो बहुत वाज़ेह है कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा संगीन हैं। न सिर्फ उसके दुश्मन तैयार बैठे हैं कि इन हालात से फायदा उठाया जाए, बल्कि मुल्क के अंदर भी वो लोग जो कि कभी भी किसी भी वजह से किसी के मुतासिरीन में से रहे हों कि उनको इलेक्शन से रोका गया हो, किसी को रोक के किसी और को मौका दिया गया हो, वो लोग इस वक्त खुश हैं। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान में जो थोड़ा सा भी दर्द दिल लगता है ना, वो इस वक्त काफी खफा है और नाराज है कि ये हालात कहाँ पहुंच गए। अब खुदा न खास्ता ऐसे हालात हैं कि इन हालात से कोई भी फायदा उठा सकता है, अनारकी बना सकता है। कोई एक भी खुदा न खास्ता छोटा वाकया, किसी एक रहनुमा के खिलाफ होने वाला कोई इकदाम अगर किसी सतह पे कोई होता है तो उसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। हमने सियासी टेम्परेचर को आसमान पे पहुंचा दिया है। हर किसी की बॉडी का और मुल्क का और माशरे का एक टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर को उसको बर्दाश्त करने की उसकी एक हद होती है। मैं इसकी मिसाल ये दूंगा कि जिस तरह इंसान की बॉडी का टेम्परेचर 104 से बढ़ जाए तो फिर उसकी मौत की वाक़या हो सकती है। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी टेम्परेचर है वो इस हद तक चला गया है कि वो खुदा न खास्ता नाकाबिल बर्दाश्त होता जा रहा है। और इस वक्त जो लोग एक दूसरे के साथ कर रहे हैं तो खुदा न खास्ता सिक्योरिटी का भी मसला बन सकता है। मईशत तो ऑलरेडी आप देखें ना कि इस वक्त वेंटिलेटर पे है। इस वक्त हमारा मुल्क जो है वो मईशत इसकी नहीं चल पा रही। महंगाई किए बगैर हुकूमत के पास कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि इसमें देखिए जुल्म ये होता है कि जब एक हुकूमत जाती है और दूसरी आ रही होती है तो जाने वाली हुकूमत उस घर को इतना खराब करके चली जाती है, उस हुकूमत आने वाली हुकूमत के लिए इतनी मुश्किलात पैदा कर जाती है। ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी ऐसे हुआ है और हमें इसकी मिसालें मिलती हैं। तहरीक इंसाफ ने भी ये शिकवा किया था कि जब नवाज शरीफ जा रहे थे तो उन्होंने इनके लिए मुश्किलात खड़ी की थी और इनको ठीक पाकिस्तान नहीं दिया था। यही काम अब इनके वक्त में हो रहा है और ये पूरी दुनिया कहती है कि इमरान खान साहब ने एक ऐसी सब्सिडी रोकी, लोगों को दी, यानी कि जो कि उस वक्त बनती नहीं थी। वो IMF के साथ इन्होंने मुआहदा कोई और किया और सब्सिडी कोई और दी। तो कहने का मतलब ये है कि इन सबको इस वक्त जो एक जरूरत है वो ये है कि कोई भी पॉलिटिकल फोर्स, इस मुल्क का कोई इदारा, कोई सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामान की तो इस वक्त हैसियत इसलिए नहीं कि उसमें तहरीक इंसाफ मौजूद नहीं। किसी भी ऐसे बड़े इदारे को बीच में पढ़ के फौज के अलावा कोई इदारा हो जो बीच में पढ़ के इन तमाम सियासी रहनुमाओं को और इदारों को, खसूसन फौज को भी एक टेबल पे बिठाए और वहां पे बैठ के एक और इमरानी मुआहदा करे कि हम कौन सी बात करेंगे और कौन सी हमें नहीं करनी, हमें कौन कौन सी बात पे आगे हम जा सकते हैं और कौन सी बात पे हमें खामोशी इख्तियार करनी है और इसके बाद कौन क्या किरदार अदा करेगा। अब देखिए जितने भी मसाइल बने हैं ना पाकिस्तान में, उसकी वजूहत सबको मालूम है।
کہ جس شخص نے جس ادارے نے اپنے آئینی کردار سے آگے جا کے کوئی کام کیا اس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا. ہم نے دیکھا کہ اس وقت جو ملک میں پک اینڈ چوز ہوئی اور جو آنے والے صحیح لوگ تھے یعنی جو ڈیزرونگ لوگ تھے ان کا راستہ روک کے کسی اور کو لایا گیا. اب وہ جو ہے وہ جو لائے گئے وہ بھی اب وہ ایک شکوہ کر رہے ہیں جن پہ یہ شکایت تھی کہ ان کو لایا گیا اور کسی کا راستہ روکا گیا. تو ایک کھچڑی سی پک گئی ہے. اب اس کھچڑی کی اب اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے فلاں کے بارے میں بات نہیں کرنی. اب آپ ایک بات بتائیں آپ کے بارے میں لوگ بات کیوں نہ کریں جب آپ نے ایک کردار ادا کیا اور آپ نے یہ بتایا. ہمارے لوگوں نے یہ کہا سرکاری لوگوں نے کہ ہم نے عمران خان کو چلانے کی بھی کوشش کی, ہم نے اس کی انگلی پکڑ کے ساتھ لے کے جانے کی کوشش کی, ہم نے ہر طریقے سے اسے چلانے کی کوشش کی لیکن یہ نہیں چل سکا. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ اگر آج یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں کوئی بات نہ کریں تو آپ یہ بتائیں کہ وہ آپ کا رول نہیں تھا جو آپ نے ادا کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ باتیں چھوڑ دینی چاہیے کہ فلاں کے بارے میں بات کریں اور فلاں یہ بات آپ ضرور کریں لیکن ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے وہ وجوہات ختم کرنی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو بات کرنے کی ضرورت پیدا ہوتی ہے. عمران خان کو بھی چاہیے کہ وہ اس پولیٹیکل ٹیمپریچر کو اس وقت تھوڑا سا نیچے لائے, اس کو کول ڈاؤن کرے, ورنہ اگر حالات خراب ہوئے اور کچھ بھی ایسا ہوا تو اس کی ذمہ داری اس پہ بھی عائد ہوگی اور سب سے زیادہ اس پہ عائد ہوگی وہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل کے اس وقت ایک ایسا ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جس سے میرا خیال میں جو نقصان ہوگا تو وہ پورے ملک کا ہوگا اور فائدہ ہوگا تو وہ شاید اس کا ہو جائے لیکن وہ ان حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ اگر وہ یہ جو اس وقت ٹیمپریچر بڑا ہے اور اس وقت جو حالات بنے ہیں اس کا جو ان کو فائدہ ہو رہا ہے اگر وہ اس کو کم کرتے ہیں اس ٹیمپریچر کو کم کرتے ہیں اور اس شدت کو میں کمی لاتے ہیں تو آنے والے الیکشن میں ان کا ٹیمپو ٹوٹ جائے گا. ٹیمپو اتنی بڑی بات نہیں ہے, آپ پھر بھی الیکشن جیت سکتے ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ملک کو جس اسٹیج پہ لے کے آئے ہیں اس سے واپس اس کو نارمل صورتحال پہ لانا یہ تمام پولیٹیکل پارٹیوں کی ذمہ داری ہے اور اگر کوئی یہ نہیں کرتا تو اپنی قانونی آئینی اور معاشرتی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا. جی ٹھیک ہے محمود جان صاحب, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا ہے دیکھا جائے تو جب پہلے ملک مسائل میں گرتا تھا یا کرپشن ہوتی تھی جو تیسری پاور ہوتی تھی وہ آتی تھی, اس کو موڈریٹ کرتی تھی, اسسٹ کرتی تھی. ہمیں تو ادراک ہے ان سب چیزوں کا, آپ نے بھی ذکر کیا کہ شاید پولیٹیشنز کو ان چیزوں کا ادراک نہیں یا ادراک ہے وہ ان چیزوں کو ایوائڈ کر رہے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ایک دوسرے پر جس طرح تنقید میں مصروف ہے, اداروں پہ تنقید پہ مصروف ہیں, اس کا کوئی حل ہونا چاہیے یا پھر آپ سمجھتے ہیں کوئی تیسری پاور آنی چاہیے؟ تیسری پاور تو آئے گی تو وہ تو اس سے بھی زیادہ حالات خراب ہو جائیں گے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا نام آ رہا ہے اس وقت, ابھی وہ آئے گی نہیں ہے اور ان کا نام آ رہا ہے. اگر وہ آئیں گے تو پھر تو حالات زیادہ خراب ہو جائیں گی کیونکہ لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور عمران خان اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ اس وقت جو نام لے رہے ہیں تو میرے خیال میں باقی بھی لوگ ہیں لیکن باقی سیاسی جماعتوں کا رویہ جو ہے وہ اس وقت کچھ کرنے بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہم حالات کو سمجھ گئے ہیں, انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ ملک جو ہے وہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اسے مزید تنازعی کو ہوا دی جائے. یہ واحد اس وقت عمران خان صاحب کی طرف سے پریشر آ رہا ہے. تو اگر تیسری قوت تو میرے خیال میں اگر وہ اپنی جگہ پہ رہے, اپنا کام کرے اور سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے ان کو ایک لائحہ عمل اختیار کر کے وہ کوئی آگے جائے تو میرے خیال میں کوئی اس کا حل نکل سکتا ہے. ہماری سیاسی جماعتوں نے بڑے بڑے مسائل حل کیے ہیں جب بھی بیٹھے ہیں. جب آپ نے دیکھا APS پشاور کا حملہ ہوا تو اس وقت بھی تمام سیاسی جماعتوں نے بیٹھ کے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا. اس نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہم نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کی اور کافی بہتری آئی پاکستان میں دہشت گردی میں. اس سے پہلے بھی ہم نے کشمیر کے معاملے پہ جب کشمیر کا معاملہ بنا تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں اس وقت تمام سیاسی جماعتوں نے مل کے آپس میں وہ ایک متفق کا اوپینین اختیار کیا, اس کا بھی فائدہ ہوا. اس سے پہلے بھی بہت ساری ایسی باتیں ہوئی ہیں. جب سلالہ پہ نیٹو نے حملہ کیا تھا اس وقت بھی سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئی تھی. جب 18ویں تنظیم پاس ہوئی تھی اس وقت بھی ان تمام میں یہ پوٹینشیل ہے. بس بات یہ ہے کہ اب عمران خان
किसी तरीके से थोड़ी सी दस्तक दिखा के बैठ के आपस में बात करें। लेकिन उन्होंने जो एक नैरेटिव बनाया है कि हर सूरत मुझे वापस से आपने हुकूमत देनी है, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि इमरान खान को भी अगर इस वक्त ये हुकूमत वापस मिलेगी तो वो इंतहाई मुश्किल में होंगे इसे चलाने में। जिस तरीके से उसने अपने दौर में हुकूमत चलाई वो सबने देखी। इमरान खान ने खुद इस बात का इकरार किया कि मैं तो, इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में खामोशी से बैठ के ड्रामे देख रहा हूँ। तो आपने उस वक्त भी ड्रामे ही देखे, आपने उस वक्त भी एक्शन नहीं लिए। जो क्रेडिट पे जो चीजें आई वो क्रेडिट आपने अपने ले लिया कि ये तो मैंने कर दिया है, लेकिन आपका ये बयान भी तो रिकॉर्ड पे है ना कि इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के तमाशे देख रहा हूँ, लेकिन जिस वक्त मैं सड़कों पे निकलूंगा तो मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। लोगों को वो बयान याद है। आप उस वक्त बैठ के सिर्फ देख रहे थे, कुछ और लोग हुकूमत चला रहे थे। अभी अगर आप आएंगे तो ये माशी हालात आपसे भी नहीं संभल पाएंगे, आपको भी महंगाई करनी पड़ेगी, इस मुस्लिम लीग नून को भी महंगाई करनी पड़ेगी। तमाम लोगों को बैठ के एक जगह पे ये डिसाइड करना चाहिए कि हमने IMF के साथ क्या मुआहिदा किया है, उसको कैसे लेके आगे चलेंगे, अगर हमें इसको आगे लेके चलना है तो कैसे जाना है। अगर IMF के साथ नहीं जाते तो आपके पास एक और जरिया है कि आप मालदार लोगों पे डायरेक्ट टैक्स लगाएं। तो जब आप मालदार लोगों पे डायरेक्ट टैक्स लगाएंगे जो उसका रिएक्शन आएगा, उसके लिए तमाम सियासी जमातों को मिल के बैठना चाहिए कि अगर रिएक्शन आया तो हम सब मिल के उसका मुकाबला करेंगे। क्योंकि इस वक्त ये मुल्क चलाना हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम गरीब पे टैक्स लगाएं और पेट्रोल और बिजली की सब्सिडी खत्म करें, या हम डायरेक्ट टैक्स लगाएं उन लोगों पे जो कि मालदार लोग हैं, जो कि अब तक टैक्सों से बचे हुए हैं। तो अगर हम उन पे लगाते हैं तो अगर उसका रिएक्शन आएगा हुकूमत में तो तमाम सियासी जमातों को मिल के वो कहना पड़ेगा कि नहीं ये हम सब ने मिल के किया है, तो उस वक्त फिर ये मुकाबला कर सकेंगे। लेकिन अगर ये आइसोलेशन में सब कुछ करेंगे, अकेले अकेले करेंगे तो इसका फायदा किसी को नहीं होगा, नुकसान सबको होगा। एक पार्टी करेगी, दूसरी पार्टी उसका फायदा उठाएगी, फिर दूसरी पार्टी करेगी, दूसरा उसका फायदा उठाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त एक सियासी विजडम की जरूरत है, सियासी हिकमत की जरूरत है कि तमाम सियासी जमातें बैठें किसी मेज पे। किसी जमात को चाहिए, किसी बड़े इदारे को चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी इमरान खान नहीं मानता, फौज को भी वो नहीं मानता, किसी और ऐसे इदारे को भी वो नहीं मानता, जो कि तमाम लोगों को एक जगह पे बिठाए। और कोई ऐसी शख्सियत भी पाकिस्तान में नहीं है जो इतनी मोहतरम हो कि जिसकी बात सब मान लें, और वो सबको बिठाए और उन्हें कहे कि इस हाल में बैठो और उस वक्त तक तुम लोग यहाँ से नहीं जाओगे जब तक इस कौम के लिए कोई बड़ा हल नहीं निकाल के दोगे। महमूद जान साहब, माजरत कता कलामी के लिए, हुकूमत यहाँ बनी है, फैसले लंदन में हो रहे हैं, अब एक कन्फ्यूजन है कि हम दो प्राइम मिनिस्टर, दो हमारे जो है वो वज़ीर ख़जाना भी हैं, यहाँ मिफ्ता इस्माइल तो वहाँ इसहाक डार। आप नहीं समझते कि लंदन में होने वाले जो फैसले हैं उन फैसलों के असरात जो है वो यहाँ सही नहीं पड़ेंगे? देखिए, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि ये मुस्लिम लीग नून जो है, ये जो इस वक्त हुकूमत में आई है शहबाज शरीफ की सूरत में और उसके साथियों की सूरत में, वो फंस चुकी हैं। ये उस मुस्लिम लीग से अलग है जो कि लंदन में मियां नवाज शरीफ और इसहाक की सूरत में मौजूद है। और शायद उन्होंने इनको मना भी किया था कि आप इस वक्त हुकूमत ना लें, अगर आप लोग इस वक्त हुकूमत लेंगे तो आप लोग बड़े नुकसान में रहेंगे। और ये फंस चुके हैं क्योंकि इनका ये ख्याल था कि बस हम चला करके हुकूमत चला लेंगे और हमारी वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और इमरान खान से भी हमारी जान छूट जाएगी। तो देखिए, इमरान खान से भी इनकी जान नहीं छूटी, वज़ीर-ए-आज़म बन के भी इनके मसाइल हल नहीं हुए। वो देखिए, वो इस वक्त उनको भी वही वाले काम करने पड़ेंगे जो कि इमरान खान को करने पड़े थे कि पेट्रोल की कीमत वो हर 10 दिन में बढ़ा रहे थे। अब इनको यकमुश्त से बढ़ाना पड़ेगा, यकमुश्त ऐसे बढ़ाना पड़ेगा कि 50-60 रुपए तक की लीटर ले जा सकते हैं, फी लीटर, ये इनको बढ़ाना पड़ेगा। तो वो इंतहाई मुश्किल में फंस चुके हैं। अब उनकी ख्वाहिशात तो पूरी होगी वज़ीर-ए-आज़म बनने की, उन्होंने शेरवानी भी पहन ली और उनके जिम्मे तमाम ब्लेम भी उनके ऊपर आ गया ना। अब पीपल्स पार्टी पे तमाम ब्लेम नहीं आ रहा, उसके पास चंद वजारतें हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी उनसे फायदा लेके अच्छी वाली वजारतें उनसे ले ली, लेकिन मौलाना साहब पे भी इतना ज्यादा ब्लेम नहीं आ रहा। ब्लेम आ रहा है मुस्लिम लीग नून पे। और अब इनके पास बचत का कोई रास्ता नहीं है। अगर वो नवाज शरीफ के साथ नहीं बैठेंगे तो कोई मुश्तरका हल नहीं लाएंगे। अगर वो वहां से
وہاں سے وہ انتخابات کا حل لے کے آتے ہیں تو اس کے لیے بھی نواز شریف کی منظوری ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انتخابات نواز شریف کے نام پہ لڑے جائیں گے, وہ شہباز شریف کے نام پہ نہیں لڑے جائیں گے. اس لیے اب وہ کسی طریقے سے ان غلطیوں کا ازالہ بھی کریں گے اور ایسی کوئی کوشش کریں گے کہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ ہم ہی ایک بہترین چوائس ہیں, ہم آج بھی ملک چلا سکتے ہیں اور آئندہ وقت میں بھی ہم ملک چلا سکیں گے. تو وہ ہی توڑ ہوگا. تو اس لیے یہ 2000 تو اس کی بات نہیں ہے, یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا مسئلہ ہے. وہ پولیٹیکل پارٹی وہاں گئی ہے, اس کی روٹس وہاں ہیں, اس کے وزیر اعظم کو آپ نے جب وہاں پہ بیٹھنے پہ مجبور کر دیا ہے تو اب وہیں پہ جائیں گے. لندن کے علاوہ بھی اگر آپ نواز شریف کو جائیں بٹھائیں گے, مسلم لیگ وہیں پہ جائے گی فائنل فیصلہ لینے کے لیے. اس لیے اس سے زیادہ حیرت نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ مکمل ایک آپ کا فیس ہے نا پارٹی کا, وہ میاں نواز شریف ہیں. جس طرح عمران خان کے بغیر طریقے انصاف کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا, اور عمران خان اگر کسی وقت پاکستان سے باہر ہو تو وہ افغانستان میں ہو تو اس کی پارٹی افغانستان جائے گی مشاورت کے لیے, وہ روس میں ہو, وہ امریکہ ہو, جہاں بھی ہوگا پارٹی مشاورت کے لیے وہاں جائے گی, کیونکہ فائنلی فیس جو ہے وہ نواز شریف ہے. تو نواز شریف جب تک اس میں شامل نہیں ہوگا تو مسلم لیگ نون پاکستان میں بیٹھ کے کوئی بھی فیصلہ کرے گی. آپ اس فیصلے کے لیے نواز شریف کو یہاں لا نہیں سکتے. تو آپ کے پاس اس کے علاوہ کیا لگتا ہے کہ آپ اس کے پاس چلے گئے؟ ہاں یہ ایک بری بات ہے, یہ ایک برا تاثر جا رہا ہے کہ پوری کی پوری حکومت وہاں گئی ہوئی ہے, لیکن اگر اس کو ریئلسٹکلی دیکھا جائے تو نواز شریف کے بغیر تو اس کا کوئی حل نہیں ہے. اچھا سر, آخری سوال آپ سے پوچھوں گی, لندن سے جس طرح سے ہم دیکھیں وہاں پہ جو تمام لیڈرشپ ہے, پھر وہاں سے بیانات بھی آ رہے ہیں, مطلب ارلی الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں. دوسری طرف عمران خان جو ہیں وہ بھی ارلی الیکشن کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن زرداری صاحب کا کہنا ہے کہ جب تک نیب اصلاحات یا جو یہ الیکٹورل اصلاحات نہیں ہو جاتی تب تک الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہیے. اور ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ لانگ مارچ, اور پھر 20 مئی کے بعد تو کال بھی دی ہے کہ شاید یہاں اسلام آباد آئیں گے, دھرنا ہوگا. اس تمام صورتحال کو اگر ہم سامنے دیکھتے ہیں, اور پھر دوسری طرف الیکشن کمیشن نے جو واضح طور پہ کہا ہے کہ اکتوبر سے پہلے تو ہو ہی نہیں سکتے جو ہے انتخابات, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس تمام کے باوجود خان صاحب کا لانگ مارچ آیا یہ درست ہے؟ دیکھیے ایک بات تو واضح ہے نا کہ اگر ابھی یہ سارے لوگ اس صورتحال سے نکل جائیں اور حکومت فوری طور پہ چھوڑ کے واپس عمران خان کو بھی دے دیں تو یہ حکومت عمران خان بھی اب نہیں چلا سکتی. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا معاشی طور پہ حالات اس کے قابل نہیں ہیں. اس وقت حکومتیں جو ہے وہ سیم پیج پہ نہیں ہیں, اس وقت مشکلات بہت زیادہ ہیں. اور اس لیے جو اس کا زرداری صاحب کی جو بات ہے وہ بھی مناسب ہے کہ الیکٹورل ریفارمز کے بغیر یہ نہیں ہوں گے. الیکٹورل ریفارمز نہیں تھے تو اس وجہ سے 2018 کا یہ تنازع بنا, اور اس وجہ سے یہ اتنی بڑی بات ہوئی کہ عمران خان کو بیچ میں ہی حکومت چھوڑ کے جانا پڑا. اگر الیکٹورل ریفارمز ہو چکی ہوں, احتساب کے حوالے سے ریفارمز ہو چکی ہوں, لیکن اس کے لیے پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر ان کو اتنی جلدی ہے عمران خان کو, ان سے ابھی بھی اگر کوئی یہ پوچھے کہ ابھی الیکشن ہوتے ہیں 1 مہینے بعد اور آپ کو یہ حکومت دوبارہ مل جاتی ہے, آپ اس کا کیا کریں گے؟ میرا نہیں خیال کہ ان کی کیپیسٹی ہے نا. ان کے پاس وہی والی ٹیم ہے جو کہ اس وقت وہ حکومت میں آزمائی جا چکی ہے. ان کے پاس جب ایسی صورت میں ان کی حکومت بنے گی, میرا نہیں خیال کہ ان کو جو سپورٹ 2018 والے الیکشن کے بعد حاصل کی, جو فوج ان کے ساتھ بالکل کھڑی تھی اور وہ ان کے ساتھ ہمارے آرمی چیف صاحب ہر جگہ جاتے تھے, ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے تھے. باہر سے جو امداد لینی ہوتی تھی وہ بھی آرمی چیف صاحب ہی کے ذریعے لینے کی کوشش ہوتی تھی, کیونکہ پاکستان کی پولیٹیکل جو وہ تھی پولیٹیکل جو لیڈرشپ تھی اس کو حکومت تھی, اس کو کوئی مدد دینے کے لیے تیار نہیں تھا. تو ایسی صورت میں اگر عمران خان صاحب آتے ہیں, مشکلات وہی والی ہیں جو کہ آلریڈی چل رہی ہیں, تو ان کو وہ مدد بھی حاصل نہیں ہوگی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی انتظار کرنا چاہیے. لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ وہ جو پولیٹیکل ریفارم زرداری صاحب جن کی بات کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کو وہ سوٹ نہیں کرتے. عمران خان صاحب کہتے ہیں میں تو ان ریفارمس کو مانتا ہی نہیں, مجھے تو یہ نہیں چاہیے جو آپ کر کے دے رہے ہیں. تو ایسی صورت میں ایک بالکل میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ کسی بھی فورس کو, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کسی ایک چھت کے نیچے بٹھا کے ان سب کو ایک بات طے کرنی چاہیے کہ ہم نے جانا کدھر ہے. مشکل یہ ہے لیکن اب جانا کدھر ہے. حکومت جس کی بھی چاہے آئے, ہم سب ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے پاکستان بچانے کے لیے. اگر ہم سپورٹ نہیں کریں گے تو پاکستان کو کوئی نقصان ہوا تو ہم سب اس کے ذمہ دار ہوں گے. ان کو چاہیے ایک معاہدہ کریں,
جب تک وہ معاہدہ نہیں ہوتا ان حالات میں تو یہ جس نہج پہ جا رہے ہیں تو ایک کراچی کی طرف جا رہے ہیں اور ایک پشاور کی طرف جا رہے ہیں، تو ان کا ملاپ کسی اسٹیشن پہ نہیں ہوگا. یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کے خیالات نہیں مل رہے تو ان کی پولیٹیکل جو پلاننگ ہے وہ بھی نہیں مل رہی، تو وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں جائیں گے؟ صحیح. تشکر محمود جان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ پامان.